السلام علیکم تمام ناظرین کو میرے اس چینل پر خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کی 13ویں سورہ جسے ہم سورہ رات کے نام سے جانتے ہیں اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ سورہ رات کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس میں کون کون سے مضمون بیان کیے گئے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ رات کا تعارف جانتے ہیں۔ تو اس سورت کا مقام نزول مکہ مکرمہ ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان دو آیتوں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا کے سوا اس سورت کی سب آیتیں مکی ہیں، اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ اس سورت کی آیات اور رکوع کی تعداد، اس سورت میں 6 رکوع اور 43 آیتیں ہیں، اور ہر رکوع کے مضمون کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ پہلا رکوع آسمان، زمین، چاند، سورج، دریا، نہریں، مختلف پھول و پھل اور موسموں کی حیران کن تخلیق، عظمت اور قدرت الہی کا بیان، اخروی زندگی کا استدلال۔ دوسرا رکوع انسانی خلقت، علم الہی، انسانی تدابیر کا فائدہ، تقدیر ازلی کی اہمیت، تمام زمینی مخلوق و جمادات و نباتات پر ہیبت باری تعالیٰ اور ان کے سجدوں کا بیان، انسانی کمزوری اور اس پر اکڑو غرور، اچھے برے آدمی کا تقابلی جائزہ و نتیجہ، تمثیلات عالم، اہل عقل کی نشانیاں اور ان کا اخروی انعام، برے بندوں کی نشانیاں اور اجر۔ چوتھا رکوع قلبی سکون کا بیان، کفار کی ضد اور ہٹ درمی، کفار سے مایوس ہو جانا اچھا ہے، وعدہ خداوندی کی شان۔ پانچواں رکوع گستاخ نبوت کی سزا، بت پرستوں کی پرستش اور بت سازی پر دلیل طلبی، جنت کی مثال، نو مسلم یہود و نصارہ کی شان، کم عقل خواہش پرست مسلمانوں کی مذمت اور انجام۔ چھٹا رکوع وحی الہی کی شان، نسخ آیات کا تذکرہ، تبلیغی ذمہ دار کی حد بندی، کفر کی فریب کاری کا انجام، کفار کا انکار نبوت اور اللہ تعالیٰ کا اس کا جواب دینا۔ اس سورت کا رعد نام رکھنے کی وجہ، رات بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے۔ اس سورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سورہ رعد کی فضیلت، حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ رعد پڑھی جائے، کیونکہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب ہوگی۔ سورہ رعد کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس سورت کی ابتدا میں آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑ اور دریا، کھیتی اور مختلف ذائقوں، خوشبوؤں اور رنگوں والے پھلوں کی پیدائش کے ذریعے تخلیق اور ایجاد میں، زندگی اور موت دینے میں، نفع اور ضرر پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی اکتائی، اس کی قدرت، مرنے کے بعد مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس سورت میں مشرکین کے شبہات کا بھی رد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے موجود ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ دوسرا، حق اور باطل میں نیز بندگان خدا اور بتوں کے پجاریوں میں ایک مثال کے ذریعے فرق بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا، نماز ادا کرنے والے اور صبر کرنے والے سعادت مند متقی لوگوں کے حال کو دیکھنے والے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور زمین میں فساد پھیلانے والے اور عہد و پیمان توڑ دینے والے گنہگار لوگوں کے حال کو اندھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ چوتھا، متقی لوگوں کو جنات عدن کی بشارت دی گئی ہے، اور عہد توڑنے والوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ پانچواں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں۔ چھواں، دنیا میں ہونے والے تغیرات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ساتواں، اس سورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، اور یہ بتایا
بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو مومن ہے وہ بھی اپنی کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔